الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام قرآن کی عربی کے ریویژن سیشن کے ساتھ حاضر ہیں. آج انشاءاللہ العزیز ہم لیکچر نمبر 16 سے لے کر لاسٹ لیکچر جو کہ ہم نے ڈیلیور کیا تھا اس تک پورے کا پورا ریویژن، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. دیکھیے، ہم نے اس بات کو سیشن نمبر 16 کو اس بات سے شروع کیا تھا کہ مرکب بنیادی طور پہ دو طرح کا ہوتا ہے. ہم نے اس بات کو بھی بیان کیا تھا کہ مرکب کہتے ہیں کمپاؤنڈ کو، یعنی کہ یہ ایک سے زیادہ الفاظ کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے، کم از کم دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا کمبینیشن ہوگا. اب یہ مرکب دو طرح کا ہوگا، یا تو یہ مرکب تام ہوگا یا مرکب ناقص ہوگا. تام سے مراد کمپلیٹ سینٹینس ہوگا اور ناقص سے مراد انکمپلیٹ سینٹینس ہوگا. مرکب تام کی قسم ہم نے مبتدا خبر کے اعتبار سے دیکھ لی تھی، یعنی کہ مرکب تام ایک ایسا مرکب ہے جو کہ ہم نے مبتدا خبر کے کمبینیشن کے ساتھ بنایا تھا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے مبتدا خبر کے قواعد وغیرہ آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اس کے بعد ہم نے مرکب ناقصات کو پڑھنا شروع کیا تھا. مرکب ناقصہ کے اندر ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہ چار طرح کا ہوتا ہے. نمبر ایک مرکب اشاری جسے ہم ڈیمونسٹریٹو فریز کہتے ہیں. نمبر دو مرکب توصیفی جسے ہم ڈسکرپٹیو فریز کہتے ہیں. نمبر تین مرکب اضافی جسے ہم پوزیسو فریز کہتے ہیں. اور نمبر چار مرکب جاری جسے ہم پریپوزیشنل فریز کہتے تھے. اس کے بعد پھر آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ مرکبات ناقصہ کچھ خاص چیزوں کے کمبینیشنز ہوا کرتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ مرکب اشاری ہے تو یہ اس میں اشارہ مشار الیہ کا کمبینیشن ہوگا. اگر یہ مرکب توصیفی ہے تو یہ موصوف صفت کا کمبینیشن ہوگا. اگر یہ مرکب اضافی ہے تو مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوگا. اور اگر یہ مرکب جاری ہے تو پھر یہ جار مجرور کا کمبینیشن ہوگا. اور ہم نے یہ بات بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ان تمام کمبینیشنز کے اندر کچھ نہ کچھ مطابقت ہوتی ہے جو کہ پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اس میں اشارہ مشار الیہ تو کوئی نہ کوئی مطابقت ہوگی جو کہ اس میں اشارہ مشار الیہ میں پائی جائے گی. یوں ہی کوئی نہ کوئی مطابقت ہوگی جو کہ موصوف صفت میں ہوگی. کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو کہ ریکوائرڈ ہوں گی مضاف کے اندر، اور کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ریکوائرڈ ہوں گی مضاف الیہ کے اندر. یوں ہی جار مجرور کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ ریکوائرڈ ہوں گی. اس کے بعد پھر ہم نے مرکب اشاری کو سب سے پہلے پڑھنا شروع کیا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب اشاری اس میں اشارہ مشار الیہ کا کمبینیشن ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں اشارہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی چیز کی جانب اشارہ کرتے ہیں. اب جس چیز کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ آپ سے قریب بھی ہو سکتی ہے اور آپ سے دور بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اس میں اشارہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید. یوں ہی جس چیز کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر بھی ہو سکتی ہے یا وہ اسم مؤنث بھی ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ اسم واحد بھی ہو سکتا ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ جس چیز کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ قریب بھی ہو سکتی ہے، بعید بھی ہو سکتی ہے، مذکر بھی ہو سکتی ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، واحد بھی ہو سکتی ہے، مثنیٰ بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے. اور اسی اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے اسماء اشارہ کو بیان کیا تھا. اور اسماء اشارہ کی تفصیل کچھ یوں آئی تھی کہ پھر ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک. اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت ہم نے آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ جتنے اسماء اشارہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے یہ حالت رفعی والے. اس کے بعد پھر ہم نے حالت نصبی اور حالت جری کے اسماء اشارہ کو بھی پڑھ لیا تھا، اور اس وقت بھی آپ کو یہ بات واضح طور پہ بتا دی تھی کہ ھذا، ھذہ، ھؤلائی، ذالک، تلک اور اولئک، یہ تمام کے تمام اسماء اشارہ یہ مبنی ہے. یعنی کہ یہ تمام کے تمام اسماء اشارہ اپنی تینوں حالتوں میں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری میں ایک جیسے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو مثنیٰ کے اسماء اشارہ ہیں وہ سارے کے سارے معرب ہیں، یعنی کہ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری میں ان کی شکلیں تبدیل ہوتی چلی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں ہم نے ھذانی کے بعد آپ کو ھذینی، ھذینی بھی بتایا تھا. ھاتانی کے بعد ہم نے ھاتینی، ھاتینی بھی بتایا تھا. زانکا کے بعد زینکا، زینکا بھی بتایا تھا. اور تانکا کے بعد تینکا، تینکا بھی بتایا تھا. اور یہ بات واضح کی تھی کہ یہ 12 کے 12 اسماء اشارہ جو کہ مثنیٰ کے ہیں یہ معرب ہیں. اس کے بعد ہم نے آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس میں اشارہ مشار الیہ میں مطابقت ہوتی ہے. وہ ایسے کہ اگر اس میں اشارہ واحد ہے تو مشار الیہ بھی واحد، اگر اس میں اشارہ مثنیٰ تو مشار الیہ بھی مثنیٰ، اگر اس میں اشارہ جمع تو مشار الیہ بھی جمع. یوں ہی ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس میں اشارہ مذکر تو مشار الیہ بھی مذکر، اگر اس میں اشارہ مؤنث تو مشار الیہ بھی مؤنث. یوں ہی حالتوں کے اعتبار سے بھی اس میں اشارہ، یعنی کہ حالت رفعی، نصبی اور جری کے اعتبار سے بھی اس میں اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ہوگی. آخری چیز اور وہ رہ گئی تھی اس کی وسعت اور اس کی گنجائش. یعنی کہ اس میں اشارہ کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوا کرتے ہیں، لہٰذا مشار الیہ کو بھی معرفہ ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد
ہم نے مرکب توصیفی کو پڑھا تھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ مرکب توصیفی یہ موصوف صفت کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے اور اس میں بھی مطابقت چاہیے، یعنی کہ موصوف اگر واحد ہے مثنیٰ ہے جمع ہے تو صفت بھی اس کی مطابقت میں یا تو واحد آئے گی یا مثنیٰ آئے گی یا جمع آئے گی۔ یوں ہی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ یوں ہی اگر موصوف حالت رفعی میں ہے یا حالت نصبی میں ہے یا حالت جری میں ہے تو صفت بھی اسی کی مطابقت کے اعتبار سے حالت رفعی، حالت نصبی یا حالت جری میں ہوگی۔ اور آخری چیز یہ تھی کہ اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، اور اگر موصوف نکرہ ہوگی تو صفت بھی نکرہ۔ یہیں پر آپ کو یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی کہ آپ کے لیے پہچاننا آسان اس وقت ہو جائے گا کہ اگر آپ اس اصول کو، اس قاعدے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اگر دو معرفے اکٹھے آ جائیں، اگر دو معرفے ایک ساتھ آ جائیں تو وہ عام طور پر موصوف صفت ہوا کرتے ہیں۔ یوں ہی اگر دو نکرہ اسم ایک ساتھ آ جائیں تو وہ بھی عام طور پر موصوف صفت ہوا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ دیکھیے اس بات کو بیان بھی کر دیا ہے کہ مرکب توصیفی اور مبتدا خبر کے اندر ایک خاص واضح فرق ہوا کرتا ہے، اسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دیکھیے مبتدا خبر کے اندر پہلا معرفہ اور دوسرا اکثر نکرہ ہوا کرتا ہے۔ جب ایک معرفہ ہو اور معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ عام طور پر مبتدا خبر ہوا کرتا ہے، اور یہ ایک مرکب تام ہے اور جسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ دیکھیے الولد صالح، الولد معرفہ اور صالح نکرہ، معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے، مبتدا خبر کی کمبینیشن ہوگی۔ لیکن دیکھیے نیچے ولد صالح دونوں نکرہ ہیں، یا دیکھیے الولد الصالح، دیکھیے دونوں معرفہ ہیں، دونوں کے اوپر الف لام داخل ہے، ہم جانتے ہیں الف لام یہ معرفہ کی علامتوں میں سے، لہٰذا یہ نیچے والے دونوں موصوف صفت ہیں اور اوپر والا مبتدا خبر ہے۔ اس کے بعد ہم نے مرکب اضافی کو پڑھا تھا اور اس کو تو ہم نے کثیر دفعہ بیان کیا ہے کہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوا کرتا ہے۔ اس کی پہچان کا بھی آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ اگر نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، اگر نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے مبتدا خبر میں اگر معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو وہ مبتدا خبر ہے، وہ جملہ اسمیہ ہے، وہ مرکب تام ہے۔ لیکن اگر نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو پھر وہ مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ آپ ترجمہ کر کے دیکھیے، اگر ترجمہ کرنے کے اندر کا کی کے کا لفظ آ رہا ہے تو پھر یہ بھی مضاف مضاف الیہ کا کمبینیشن ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ مضاف کی شرائط آپ کو بتائی تھی، کچھ مضاف الیہ کی شرائط بتائی تھی۔ مضاف کی شرائط بارہا بیان کی گئی کہ مضاف کے اوپر مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مضاف کے اوپر نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے نہ ہی تنوین داخل ہوتی ہے، اور اگر مضاف کوئی ایسا اسم بن رہا ہو جو مثنیٰ ہو یا جو جمع ہو، جمع میں جمع سالم ہو، مذکر جمع مذکر سالم ہو، جو کہ نون والے ہوتے ہیں، جن کے آخر میں نون آتے ہیں، تو جب وہ مضاف بنیں گے تو ان کا نون گر جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ زید کی دو کتابیں، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہونا کیا چاہیے، کتابانی زیدن، لیکن دیکھیے کتابانی یہ کیا بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے مضاف، اور ہم نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ جب مثنیٰ مضاف بنے گا تو اس کا نون گر جائے گا، لہٰذا اس کو ہونا چاہیے کتابہ زیدن، کتابہ زیدن۔ اس کے بعد پھر مضاف الیہ کی ہم نے آپ کو شرائط بتائی تھی کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوا کرتا ہے، اور دوسری چیز آپ کو یہ بتائی تھی کہ مضاف الیہ معرفہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا اگر اس پر الف لام داخل نہ ہو اور الف لام داخل ہو سکتا ہو تو اس پر الف لام داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی کو بھی پڑھا تھا، اور ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ پیچیدہ مرکب اضافی میں اصل میں صرف مضاف مضاف الیہ نہیں ہوگا بلکہ ایک تیسرا لفظ ایک اور ان کے درمیان آتا ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اندر ہم مضاف جو بن رہا ہوتا ہے اس پر مضاف کے قاعدے لگا دیتے ہیں، جو مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے اس پر مضاف الیہ کے قاعدے لگا دیتے ہیں، اور جو دونوں بن رہا ہوتا ہے اس پر مضاف کے بھی اور مضاف الیہ کے بھی قاعدے، دونوں کے قاعدے لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا جو مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن رہا ہوگا اس میں دونوں کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہ ہم جانتے ہیں مضاف پر الف لام نہیں آتا، مضاف پر تنوین نہیں آتی، لہٰذا اس کے اوپر نہ ہی ہم الف لام داخل کریں گے نہ ہی تنوین داخل کریں گے، اور مضاف الیہ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اسے حالت جری میں لے جائیں گے۔ لہٰذا مضاف کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے، اسے اس نے فلفل کرنا ہوگا، مضاف الیہ کے لیے کرائٹیریا ہے، اسے اس نے فلفل کرنا ہوگا، اور جو مضاف مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے اس کو دونوں کے کرائٹیریاز کو فلفل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے ضمائر کو بھی کچھ پڑھا تھا، اور یہ ہم نے ضمیریں اس لیے پڑھی تھی تاکہ ہم ان ضمیروں کو مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال کر سکیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف اور مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ یہ اسم ہوا کرتا ہے، اور ضمیر ایک ایسا اسم ہوا کرتا ہے جس سے آپ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی تھی۔ اب اس میں اس صورت کے اندر ہم نے تین حالتوں کی ضمیروں کو پڑھا تھا، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری کی۔ پہلے ہم حالت رفعی کی ضمیروں کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ مضاف الیہ تو حالت جری میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ والی ضمیریں حالت مضاف الیہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ضمیروں کے ٹاپک کو بھی ایک ساتھ کور کر لیتے ہیں۔ ہم نے حالت رفعی کی ضمیریں پڑھی تھی، اور وہ تھی ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن،
انا اور نحن، یہ ساری کی ساری ضمیریں حالت رفعی کی ضمیریں تھیں. اور بات وہی ہے کہ یہ ضمیریں یا تو غائب کی ہوں گی یا حاضر کی ہوں گی یا متکلم کی ہوں گی یا واحد کے لیے ہوں گی یا مثنیٰ کے لیے ہوں گی یا جمع کے لیے ہوں گی. ساتھ میں وہ ذات جو کہ غائب ہے وہ مذکر بھی ہو سکتی ہے مؤنث بھی، یوں ہی جو حاضر ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی، یوں ہی جو متکلم ہے وہ بھی مذکر یا مؤنث دونوں ہو سکتا ہے. تو اسی اعتبار سے ہم نے ان تمام ضمیروں کو پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے حالت نسبی اور حالت جری والی ضمیریں پڑھی تھی اور اس بات کو واضح کیا تھا کہ یہ حالت نسبی حالت جری والی ضمیریں اس وقت استعمال ہوں گی کہ جس وقت ہم ان ضمیروں کو اس اسم کی جگہ پر استعمال کر رہے ہوں گے جو حالت نسبی میں ہوگا یا حالت جری میں. ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ مضاف الیہ یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو حالت جری میں ہوتا ہے، لہٰذا اب اس اسم کی جگہ پر ہم ان ضمیروں کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ضمیریں کون کون سی تھیں؟ یہ تھیں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا زبر یا جزم کے ساتھ اور نا. یہ وہ ضمیریں تھیں جو کہ حالت نسبی اور حالت جری والی ضمیریں تھیں، اور چونکہ مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے لہٰذا یہ والی ضمیریں ہم مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے حروف جارہ کو پڑھا تھا، ساتھ ہی ساتھ ہم نے کمبینیشنز پڑھے تھے حرف جر کا اور مجرور کا. ہم نے بتایا تھا کہ مجرور ہمیشہ حالت جری میں ہوا کرتا ہے، اور وہ حالت جری میں کیوں جاتا ہے؟ وہ اسم حرف جر کی وجہ سے وہ حالت جری میں چلا جاتا ہے. یہاں پر ہم نے آپ کو ایک اور بہت امپورٹنٹ بات بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پورے کلام عرب میں صرف دو وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر کوئی اسم حالت جری میں جاتا ہے. نمبر ایک، یا تو وہ مضاف الیہ بن رہا ہو، اور نمبر دو یہ کہ اس کے اوپر کوئی حرف جر داخل ہو گیا ہو. اگر اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر موجود ہوگا تو وہ اسم جو کہ حرف جر کے بعد ہے وہ حالت جری میں چلا جائے گا. اس کی کثیر ایگزامپلز ہم نے دیکھ لی تھی. آخری چیز جو کہ اگرچہ کہ ہم نے بیچ میں پڑھی تھی لیکن اسے ایک الگ سیپریٹ ٹاپک کے طور پہ پڑھا تھا، لہٰذا اس چیز کو بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ جو ہو ضمیر ہوا کرتی ہے یہ کبھی الٹے پیش کے ساتھ نظر آتی ہے، یہ کبھی کھڑی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے، اور کبھی یہ سیدھی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے. یہ کب الٹے پیش کے ساتھ نظر آتی ہے، کب کھڑی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے، اور کب نارمل زیر کے ساتھ، سیدھی زیر کے ساتھ نظر آتی ہے، اس کا پورا چارٹ آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ جب ہو ضمیر سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہوگا یا زبر ہوگا تو یہ ہو ضمیر الٹی پیش کے ساتھ لکھی جاتی ہے، اور جب اس ہو ضمیر سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر ہوگا تو ایسی صورت میں یہ ہو ضمیر کھڑی زیر کے ساتھ لکھی جائے گی. اور جب اس ہو ضمیر سے پہلے والا حرف یا ساکن ہوگا، جب یا ہوگا تو پھر ایسی صورت میں یہ ہو ضمیر سیدھی زیر کے ساتھ لکھی جائے گی. آج الحمدللہ ہمارا وہ تمام کا تمام ریویژن مکمل ہو گیا جو کہ ہم نے لیکچر نمبر 23 تک اپنے اسباق کو پڑھا تھا. نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم حروف ندا کو پڑھنا شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.